شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بھارت میں ہونے والی طوفانی بارشوں نے ہر سو تباہی برپا کر کے رکھ دی ہے۔ بھارت کے دریا جمنا کی سطح طوفانی بارشوں کے سبب خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے۔ اسی طرح طوفانی بارشوں کی وجہ سے اتر پردیش میں بھی سڑکوں اور گھروں میں پانی بھر چکا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں درم برم ہو کر رہ گئی ہیں۔ جہاں ہر سو طوفانی بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے، وہیں اتر پردیش میں ایک رونما ہونے والے واقعے نے لوگوں کی عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک علاقے میں قائم مسجد کا ہے۔ دوستو، اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد بہت قدیم زمانے کی قائم شدہ ہے، یہاں تک کہ مسجد کی دیواریں سیلن زدہ ہو چکی ہیں۔ مسجد کی عمارت کافی پرانی تھی، لیکن جو خاصیت اس مسجد میں تھی وہ جان کر آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں اذان کبھی بھی اسپیکر پر نہیں دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی جب مؤذن اذان دیتا تو اذان کی آواز دور دور تک پہنچتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس مسجد میں نمازیوں کا رش کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ وہاں بہت بزرگ امام مسجد بھی رہائش پذیر تھے جو اس اذان کا بنا اسپیکر کے ہی ہر سو گونجنے کی وجہ جانتے تھے۔ لیکن عجیب بات تھی کہ لوگوں نے جب بھی اس بات کی حقیقت جاننے کی کوشش کی تو وہ بزرگ بات کو بدل دیتے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ لگتا کہ یقیناً وہ اس راز کو جانتے ہیں۔ بزرگ نے کبھی بھی اس معاملے میں زبان نہیں کھولی تھی اور زیادہ تر وہ کوشش کرتے کہ اذان خود دیں۔ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ کی ہو چکی تھی، اس لیے بڑھاپے کی وجہ سے اب ان کا سانس پھولنے لگا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے مسجد میں اذان دینے کی ڈیوٹی خود ہی نبھائی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا راز تھا، مگر جب لوگوں نے جاننے کی کوشش کی تو مؤذن نے کچھ ایسا بتایا جسے سن کر وہاں موجود مسلمان دنگ رہ گئے۔ اسی مسجد میں پیش آنے والا ایک حادثہ اور ایک مؤذن کا راز، یہ سب کچھ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ راز جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیش میں موجود اس مسجد کی جہاں پر مؤذن نے آج تک اسپیکر میں اذان نہ دی تھی، مگر اس کے باوجود ہر مسلمان کے گھر تک اذان کی آواز اس قدر بلند جاتی کہ یوں لگتا جیسے مسجد ان کے گھر کے ساتھ ہی واقع ہو۔ یہ مسجد بہت قدیم تھی، مگر اس کے باوجود یہ آج تک یوں ہی اپنی شان سے کھڑی تھی۔ یہاں پر لوگ جوک در جوک ہر نماز کی ادائیگی کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ مؤذن جن کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود ان کی آواز میں ایسی مٹھاس اور سحر تھا کہ جی چاہتا ان کی آواز میں اذان سنتے ہی رہیں۔ کچھ ایسی تاثیر خدا نے ان کی زبان میں رکھ دی تھی کہ لوگوں کو ان کی آواز میں اذان سننے کا انتظار ہوتا۔ جتنا بھی لوگ کام میں مصروف ہوتے، اذان سنتے ہی ان کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہو جاتی۔ دکاندار اپنی دکانوں کو تالا لگا کر نماز کی ادائیگی کے لیے دوڑے چلے آتے۔ سب کا یہی ارادہ ہوتا کہ پہلی صف میں میں کھڑا ہو جاؤں۔ پورا بھارت طوفان کی تباہ کاریوں سے پریشان تھا، مگر یہ مسلمان یوں ہی مطمئن تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی طوفان آئے تھے، سیلاب آئے تھے، مگر اس مسجد کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ یہ اپنی جگہ جوں کی توں ہی کھڑی رہی۔ حالانکہ جب طوفان آتے یا پھر سیلاب آ جاتا تو بعض لوگوں کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجد کی عمارت بہت پرانی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ مسجد کے در و دیوار اس طوفان کو برداشت نہ کر سکیں، مگر خوش قسمتی سے آج تک مسجد کو کچھ بھی نہ ہو پایا تھا۔ اس بار جب ایک بار پھر اتر پردیش میں شدید طوفان کی لہر آئی تو خبروں میں یہ بات بھی آنے لگی کہ اس سے پہلے اس قدر تیز سیلابی طوفان نہیں آیا۔ یہ جہاں سے گزر رہا ہے چیزوں کو اپنے ساتھ اکھاڑ کر لے جا رہا ہے۔ اسی علاقے میں ہندو بھی رہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی تو فوراً اس علاقے کو خالی کرنے لگے۔ وہیں مسلمانوں سے بھی کہنے لگے، ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کیوں مرنا چاہتے ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ مسجد کس قدر پرانی ہو چکی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم لوگ عبادت کر رہے ہو اور یہ مسجد تم لوگوں پر ہی آ کر گرے۔ مگر مسلمانوں نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا نے کبھی بھی اپنے گھر میں انہیں مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ جب دل دہلا دینے والا طوفان اس علاقے میں داخل ہوا تو سارے مندر بہہ گئے، یہاں تک کہ اس علاقے میں موجود بھگوان کی مورتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر سیلابی ریلے میں بہہ کر جانے لگی۔ ہر سو یہی خوف و ہراس برپا ہو چکا تھا، ایک کہرام سا مچ چکا تھا۔ اس علاقے کے سبھی مسلمان اس وقت اس قدیمی مسجد میں موجود تھے، کیونکہ یہ وقت ظہر کی نماز کا تھا۔ سبھی مسلمان مسجد میں موجود نماز پڑھ رہے تھے کہ سیلاب کا ریلا اس جانب آیا اور جو ہی مسجد سے ٹکرایا تو ایک دم سے مسجد میں زلزلہ سا آ گیا۔ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے ان پر بھی ایک پل کو خوف طاری ہوا تھا کہ کہیں یہ گنبد ان پر ہی نہ گر جائے، مگر اس کے باوجود انہوں نے نماز نہ چھوڑی اور وہی نماز پڑھتے رہے
انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی تھی، تبھی باہر سے چیخو پکار اور مدد کی آوازیں آنے لگی۔ پھر انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بھاگ کر مسجد کے اندر داخل ہوا ہے، اور یہاں پر آئے سبھی مسلمانوں نے جب نماز پڑھ کر واپس پلٹ کر دیکھا تو انہیں دھچکا سا لگا، کیونکہ ہندوؤں کی ایک کثیر تعداد مسجد میں موجود تھی۔ وہ لوگ پانی سے بھیگے ہوئے تھے اور ہانپ رہے تھے۔ مسلمانوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، آپ لوگ یہاں کس کی اجازت سے داخل ہوئے؟ تو وہ لوگ رونے لگے اور بولے، کیا تم لوگوں کو خبر نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان جو بیرونی دروازے کے پاس آ کر دیکھنے لگے تو ایک پل کو ان کا وجود بھی کانپ کر رہ گیا، کیونکہ یہ مسجد تو پانی کے بہاؤ پر کشتی کی مانند تیرتی جا رہی تھی۔ ہر کوئی پانی میں ڈوب کر مٹ چکا تھا، مگر یہ قدیمی مسجد پانی میں ڈوبنے کی بجائے اپنی اصل حالت میں ہی پانی میں تیر رہی تھی۔ اور یہ ہندو تھے جو اپنے مندروں میں پوجا پاٹ کرنے کی غرض سے گئے تھے، مگر جو ہی مندر گرا تو یہ لوگ بھی ساتھ ہی پانی میں بہنے لگے اور تیرتی مسجد کو دیکھ کر اس کے اندر داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور خدا کے نام کی تسبیح بلند کرنے لگے۔ اس منظر کو دیکھ کر ہندو بھی رونے لگے اور فوراً کہنے لگے کہ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اسی پل بزرگ مؤذن نے انہیں سلام قبول کروا لیا۔ وہ مسجد یوں ہی کشتی نوح کی طرح تیرتی رہی۔ اس کی مثال سفینہ نوح علیہ السلام جیسی تھی، جو سیلابی بہاؤ کے باوجود دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر رک گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان دی۔ سب لوگ حیرت سے بزرگ کو دیکھنے لگے، جن پر خدا کا خاص کرم تھا۔ وہ بالکل دھیمی آواز میں اذان دے رہے تھے، مگر اس کے باوجود ہر گلی اور کونے میں ان کی اذان کی آواز پہنچ رہی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سیلابی طوفان تو یوں ہی تباہیاں مچاتا جاری رہا، مگر اس نے ہندوؤں اور مشرکوں کو ہی تباہی کا نشانہ بنایا۔ انسان کے گناہ جب حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو یوں ہی آسمانی آفتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بے شک خدا کی پکڑ بڑی ہی مضبوط ہے۔ نماز اور اذان اور مؤذن کی فضیلت کے بارے میں چلیے آپ کو چند حدیث اور ارشاد باری تعالیٰ سے بھی روشناس کر دیتے ہیں۔ دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے۔ اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے، بے شک میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جانتے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے، اور پھر قرآن اندازی کے بغیر یہ سعادت حاصل نہ کر سکتے تو قرآن اندازی کرتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں بوقت آخر کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔